کہ قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوئی، اس ڈیبیٹ کے دوران قادیانیوں کو برے طریقے سے شکست ہوئی۔ وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ نہیں، اس ڈیبیٹ کو ہم جیتے ہیں نہ کہ مسلمان جیتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی دجال کو جو ماننے والے ہیں ان کو یہی دکھایا جائے کہ واقعی مسلمان جو ہیں ان کو شکست ہوئی اس ڈیبیٹ کے اندر۔ یہاں پر جو میں آپ کے سامنے انیس صاحب کا کلپ رکھنے والا ہوں، انجینئر صاحب اور دوسرے مسلک کے جو عالم دین بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، وہ بھی ان گستاخانہ عبارتوں کے اوپر اسی طرح سے فتوے لگاتے ہیں جس طرح سے انجینئر صاحب نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر فتوے لگائے۔ انجینئر صاحب کا مطالبہ کیا ہے دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، کہ چشتی رسول اللہ کلمے کے اوپر، اور دوسری طرف دیوبندی جو ہیں وہ تھانوی رسول اللہ کلمے کے اوپر فتوے لگائیں۔ تو یہی بات جب انجینئر محمد انیس صاحب سے پوچھی گئی تو انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ ہم گستاخانہ عبارتوں کے اوپر فتوے لگائیں گے نہ کہ شخصیات کے اوپر۔ اور ساتھ انجینئر صاحب نے یہ بھی بات کی کہ اگر وہ شخصیت ہمارے سامنے ہوں تو پھر ہم سے پوچھیں گے کیا واقعی آپ نے اس قسم کے کلمے اپنے پڑھوائے، اور ساتھ ہی کیا ان کا یہ عقیدہ ہے، کیا وہ یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں وہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر اس قسم کی بات وہ کرتے ہیں، یعنی وہ اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر ہم ان کو کافر ڈکلیئر کریں۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 بزرگوں کی طرف یہ چیزیں غلط منسوب ہے، ممکن ہے انہوں نے نہ پڑھوائی ہو۔ ٹھیک ہے، یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، 2012 سے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہنا کہ یہ ہمارے کہنے پہ کہہ رہا ہے، میری پہلی ویڈیو تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ 71B 2012 میں، آج 23 جون 2024، 12 سال پہلے میں نے شروع میں 5 پوائنٹ بتائے تھے کہ میرا اس زمانے کے بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا، اس وقت میں کہتا تھا۔ لیکن چونکہ تمہارا کہنا کہ ڈالا ہے، تو اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ڈالا ہے، تو اب بھی ہم ان کی عبارتوں کے اوپر فتویٰ دیں گے، شخصیات پہ اس لیے نہیں دیں گے کہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ البتہ جنرل فتویٰ مجھ سے لے لیں کہ اگر واقعتاً انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، حقیقتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے، بالفرض یہ دنیا میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بالکل ہم نے پڑھایا ہے ڈنڈے کی چوٹ پہ، تو میں کافر سمجھ لیں، مصب یہ میرا عقیدہ، ان کو مصب کو کہیں گے آپ کے کہ آپ کا بھی عقیدہ ہے۔ اب یہاں پر جب یہ ڈیبیٹ ہوئی اس کے بعد انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جب رضی اللہ نعمان نے، قادیانیوں نے وہ گستاخانہ عبارتیں لوگوں کے سامنے رکھی تو اس ٹائم مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن پہلے انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف یہ گستاخانہ عبارتیں منسوب کی گئی۔ اب ناظرین اس کلپ کے اندر انیس صاحب نے جو بات کی وہ سیم اور سیم بات عدنان رشید صاحب اور مفتی امتیاز صاحب اس ڈیبیٹ کے اندر کر رہے ہیں۔ We say anyone who says Rasulullah for himself after Muhammad Rasulullah is a kafir. Anyone who believes in him is a kafir. This is a fatwa. You are misrepresenting every single buzurg, every single elder you quoted from. It's a challenge. You are misrepresenting every single one of those quotes deliberately, and you're throwing things at us deliberately to take attention away. You have to respond to Brother Imtiaz's questions. Ahmadiyya community, they are telling you in their congregation, Ahmadiyya is based on the Quran. Did he quote Quran now? Shah Waliullah Sahib said this Shaykh said this Shaykh. We have given a clear fatwa. Let me go again. What I have stated in my first turn as the position of Ahmadiyya movement, if anyone has this position, is a kafir, mal'oon and zindiq. You give fatwa as well. Why you not giving the fatwa now? یعنی کہ عدنان رشید صاحب اور مفتی امتیاز صاحب جو ہیں انہوں نے کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں، یعنی انجینئر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان شخصیات کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگائے۔ یہاں پر جو رضی اللہ نعمان جو انجینئر صاحب کے کندھے کے اوپر رکھ کے بدوم چلا رہا ہے، اس کو انجینئر صاحب کا یہ بھی کلپ دیکھنا چاہیے کہ انجینئر صاحب اس کلپ کے اندر کیا بات کر رہے ہیں۔